بادل اور گلبو کی دوستی۔ ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں ایک خوبصورت گھوڑا بادل اور ایک مہربان گائے گلبو رہتے تھے۔ ان کی دوستی بے مثال تھی۔ وہ دن بھر ساتھ گھومتے، کھیتوں میں دوڑتے، گھاس چرتے اور دریا کے کنارے آرام کرتے۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کی گہری دوستی کو سراہتے تھے۔ بادل ایک تیز اور طاقتور گھوڑا تھا، جبکہ گلبو صبر اور سکون کی علامت تھی۔ باوجود اس کے کہ دونوں کی فطرت الگ تھی، ان کے درمیان محبت اور خلوص تھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتے۔ شرارتی بندر کی آمد۔ ایک دن ایک شرارتی بندر چمپو گاؤں میں آیا۔ وہ دوسروں کو تنگ کرنے اور فساد مچانے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ جب اس نے بادل اور گلبو کی گہری دوستی دیکھی تو وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں ان کی دوستی ختم کر دوں تو بہت مزہ آئے گا۔ چمپو نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ پہلے وہ بادل کے پاس گیا اور بولا، بادل، تم اتنے تیز اور طاقتور ہو، پھر بھی ایک سست گائے کے ساتھ وقت ضائع کرتے ہو۔ تمہیں اپنے جیسا کوئی تیز دوست بنانا چاہیے۔ بادل نے ابتدا میں اس کی باتوں کو نظر انداز کیا، مگر چمپو بار بار یہی بات دہراتا رہا، جس سے بادل کے دل میں شکوک پیدا ہونے لگے۔ پھر چمپو گلبو کے پاس گیا اور کہا، گلبو، تم تو اتنی نیک دل ہو، لیکن بادل تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ تمہیں پیچھے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تمہیں اپنے جیسا کوئی سکون پسند دوست تلاش کرنا چاہیے۔ غلط فہمیاں اور دوری۔ چمپو کی باتوں نے اثر دکھانا شروع کیا۔ بادل کو لگنے لگا کہ گلبو اس کی رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتی، جبکہ گلبو نے سوچا کہ بادل کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں میں فاصلے بڑھنے لگے اور ان کی دوستی کمزور ہونے لگی۔ بادل نے دوسرے گھوڑوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا، جبکہ گلبو دوسری گایوں کے ساتھ رہنے لگی۔ چمپو اپنے منصوبے میں کامیاب ہو کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ حقیقت کا انکشاف۔ چند دنوں بعد بادل کو احساس ہوا کہ وہ گلبو کے بغیر خوش نہیں ہے۔ دوسری طرف گلبو بھی بادل کو بہت یاد کرنے لگی۔ دونوں کو سمجھ آیا کہ وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک دن بادل دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ اس نے چمپو کو دو اور جانوروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے دیکھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ چمپو ہی ان کی دوری کی اصل وجہ تھا۔ بادل فوراً گلبو کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ دونوں نے اپنی غلطی کو محسوس کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ چمپو کو سبق سکھائیں گے۔ چمپو کی شکست۔ اگلی صبح بادل اور گلبو نے چمپو کو بلایا اور کہا، تمہاری وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے، مگر اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ سچی دوستی کو شک اور بدگمانی ختم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے چمپو کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ جب چمپو نے دیکھا کہ اس کی چالاکیاں ناکام ہو چکی ہیں تو وہ شرمندہ ہو کر گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ بادل اور گلبو کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے سیکھ لیا کہ کسی بھی دوستی میں بھروسہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی کسی کو اپنی دوستی کے بیچ آنے نہ دیا۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی دوستی کو غلط فہمیوں کی وجہ سے ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر دوست ایک دوسرے پر بھروسہ کرے تو کوئی تیسرا انہیں الگ نہیں کر سکتا۔